19 سورة التوبہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ براءة من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین فسیحوا فی الارض 4 اشہر واعلموا انکم غیر معجز اللہ وان اللہ مخزی الکافرین۔ وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اس سورت کا نام سورۃ التوبہ اور سورۃ براءہ۔ سورۃ التوبہ اس کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس سورت کے آخر میں چند مخلصین کے توبہ کی قبولیت کا ذکر ہے، اس لیے اس سورت کو سورۃ التوبہ کہا جاتا ہے۔ سورہ براء اس کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس سورت میں اللہ اور اس کے رسول نے کافروں سے بالکل برات کا اعلان کر دیا تھا، اس لیے اس کو سورہ براء کہا جاتا ہے۔ سورتوں کے ایک ایک نام مشہور ہو گئے ہیں، ویسے سورتوں کے 8 10 نام ہیں۔ سورہ فاتحہ کے 14 15 کے قریب نام ہیں۔ ہر صورت کے کم صورتیں ہیں ایسی جن کا کوئی ایک ہی نام ہو، اور وہ سارے صفاتی نام ہیں، یعنی اس صورت میں کوئی نہ کوئی بات۔ مثلا اس صورت کا ایک نام سورہ فاضحہ ہے، ذلیل و رسوا کر دینے والی صورت۔ کیوں؟ چونکہ اس کے اندر منافقین کی حقیقت کو بالکل کھول دیا گیا تھا۔ اس صورت کے اترنے سے پہلے پہلے منافقین کے ساتھ نرمی سے، پردہ پوشی سے کام لیا جا رہا تھا۔ چونکہ یہ صورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اترنے والی آخری صورتوں میں سے شامل ہے۔ غزوہ تبوک کے بعد اتری ہے، اور غزوہ تبوک جو ہے بھائی وہ حضور کی زندگی کا آخری غزوہ ہے۔ کم سے کم یہ جو صورت ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے آخری 1.5 سال میں اترنے والی صورت ہے۔ اس صورت کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھی گئی، حالانکہ اس سے پیچھے سورہ فاتحہ کے بعد شروع قرآن میں وہ صورتیں لائی گئیں جن صورتوں کی آیات 100 سے زیادہ تھی۔ جن صورتوں کی بھائی آیات کتنی تھی؟ یہاں ایک بات ذرا اور ذہن میں رکھیے کہ جو صورتوں کی اندر کی ترتیب ہے، صورتوں کی اندر کی ترتیب ہے، مثلا سورہ فاتحہ کی جو اندر کی آیات کی ترتیب ہے، سورہ ناس کی جو داخلی ترتیب ہے، پوری صورت میں جو آیتوں کی ترتیب ہے، یہ ترتیب آسمانی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لگوائی ہے۔ یہ بھائی ترتیب کیا ہے؟ آسمانی ہے۔ اور کس نے لگوائی ہے؟ بعض مرتبہ ایک صورت کے پورا ہونے میں 4 سال بھی لگ جاتے تھے۔ مثلا سورہ علق ہے، اس کی ابتدائی آیات ہیں اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ یہ 5 آیتیں وحی کا آغاز ہیں، قرآن کا آغاز ہیں۔ اس کے 3 سال بعد جا کے 3 سال، بلکہ بعض اہل علم نے اس سے بھی زیادہ لکھے، کم سے کم 3 سال، پھر اگلی آیات اتری۔ کَلَّا لَئِن لَّمْ يَنْتَهِ، پوری صورت کی جو آیات ہیں۔ اب سورہ علق جو ہے بھائی وہ مکمل ہو رہی ہے جا کے کتنے عرصے میں؟ 3-4 سال میں۔ داخلی ترتیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لگوائی ہوئی ہے۔ جب کوئی آیت اترتی
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت جو کاتب صحابہ تھے ان کو بلاتے اور فرماتے بھائی یہ جو آیات ہیں یہ فلاں جو صورت ہے اس کے اندر ان آیتوں سے پہلے اور ان آیتوں کے بعد ان آیات کو رکھ دیا جائے۔ باقی رہا جو صورتوں کی ترتیب ہے آپس کی، اس میں اہل علم کی دو رائے ہیں، دونوں کے پاس مضبوط دلائل ہیں۔ اکثریت اس طرف ہے کہ جو صورتوں کی ترتیب ہے یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی لگوائی ہوئی ہے۔ سورہ فاتحہ کے بعد سورہ بقرہ ہے، سورہ بقرہ کے بعد سورہ آل عمران ہے، سورہ آل عمران کے بعد سورہ نساء ہے، یہ ترتیب ہے۔ آپ کسی بھی پارے 30واں پارہ ہے اس میں صورتیں بہت زیادہ ہیں، پہلے سورہ نبا ہے، پھر نازیات ہے، پھر عبس ہے، پھر تکویر ہے، انفطار ہے، مطففین ہے، انشقاق ہے۔ یہ جو ترتیب ہے بھائی یہ راجح یہ ہے کہ یہ بھی کس کی لگوائی ہوئی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس میں دوسری رائے یہ ہے صورتوں کی داخلی ترتیب نہیں، خارجی ترتیب، کہ یہ صحابہ کرام نے اپنے اجتہاد سے لگائی ہے، یہ رائے بھی ہے اگرچہ یہ رائے اتنی مضبوط نہیں ہے۔ اب جب یہ صورت کی باری آئی تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے حضرت عثمان غنی سے پوچھا کہ امیر المومنین آپ نے جب یہ مصحف لکھوایا آپ نے سورہ انفال کو پہلے کر دیا، سورہ توبہ کو بعد میں کر دیا۔ سورہ انفال کی آیتیں بھائی کتنی ہیں؟ یہاں سامنے رہی ہیں، کتنی آیتیں ہیں؟ 75۔ حالانکہ ابتدائی صورتیں شروع میں وہ صورتیں لانی تھی جن کی آیات بھائی کتنی ہیں؟ 100 سے زیادہ تھی۔ آپ نے یہاں بسم اللہ کیوں نہیں لکھی؟ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اور حضرت صدیق اکبر کے زمانے میں بھی جب ایک نسخہ تیار کیا گیا اس وقت بھی یہ صورتحال پیش آئی۔ اس میں اہل علم نے بہت کچھ کہا ہے، میں جو مختصر راج بات ہے وہ عرض کر رہا ہوں کہ صحابہ اکرام میں اس بارے میں اختلاف ہو گیا کہ آیا سورہ برا جو ہے یہ سورہ انفال کا حصہ ہے یا انفال کا حصہ نہیں ہے۔ راج دلائل کے مطابق یہ ہے کہ چونکہ حضور کی آخری صورت تھی اور اسی لیے بہت سارے اہل علم کی رائے یہ ہے کہ قرآن کی جو آخری آیت اتری ہے نا وہ اسی صورت کی آخری آیتیں ہیں۔ مشہور تو وہ ہو گیا نا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم، وہ بھی قول ہے، لیکن ایک یہ قول بھی ہے کہ اس صورت کی جو آخری آیت ہے نا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین، یہ ہے آخری آیتیں۔ دونوں طرح کے قول ہیں اور صحابہ اکرام میں دونوں طرح کی باتیں۔ اب صحابہ اکرام میں اختلاف ہو گیا کہ آیا سورہ برا جو ہے سورہ انفال اور سورہ برا ایک ہی ہیں یا ان کے درمیان بسم اللہ اللہ کے نبی نے لکھوا کر ان میں فاصلہ کیا تھا؟ اس میں اختلاف ہو گیا۔ اب اگر ان صورتوں کے الفاظ دیکھیں ایک ہیں، مزاج دیکھیں ایک ہے، کلام کا تسلسل دیکھیں ایک ہے۔ پہلی صورت میں بھی قتال اور کافروں سے معاملات کا ذکر ہے، آپ نے ابھی سورہ انفال پڑھی ہے، بھائی اس میں سارا کس کا ذکر ہے؟ جہاد کا ذکر ہے، کافروں کے ساتھ کس طرح معاملات کرنے ہیں ان کا ذکر ہے، اور سورہ برا میں بھی انہی باتوں کا ذکر ہے، اور دونوں مدنی ہیں، دونوں کیا ہیں؟ مدینہ میں اتری ہیں۔ تو اس میں اختلاف ہو گیا اور مضبوط کسی دلیل سے یہ ثابت نہ ہو سکا کہ سورہ برا اور سورہ انفال کے درمیان اللہ کے نبی جو ہیں وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھوائی تھی، یہ بات ثابت نہ ہو سکی۔ جب یہ بات ثابت نہ ہو سکی، چونکہ دوسرے بہت سے صحابہ کی رائے یہ تھی کہ جی الگ الگ صورتیں ہیں، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے فیصلہ فرمایا کہ دونوں قولوں کو جمع کر دیا جائے۔ دونوں قولوں کو کیا کر دیا جائے؟ ہاں، وہ جو میں نے کچھ دن پہلے جمعہ پڑھایا تھا نا، رائے کے اختلاف کو کیا کرنا؟ برداشت کرنا، یہ اس کی مثال بن سکتی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ فرمایا اس طرح کر لیتے ہیں، اس کی ترتیب یوں بنائیں تاکہ بھائی دونوں رائے قرآن میں سما جائیں۔ انہوں نے اس کو سورہ انفال کے بعد رکھ کے بسم اللہ نہیں لکھی، چونکہ بسم اللہ پڑھنا یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہ ہو سکا، اس لیے یہاں درمیان میں اس کو بعد اس کو لے آئے، بسم اللہ نہیں لکھی تاکہ دونوں باتیں جمع ہو جائیں۔ اب اکثریت، تقریباً اکثریت نہیں، یوں کہہ لیں کہ 100%
یہ بالکل ثابت نہ ہوا کہ سورہ توبہ سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ پڑھتے تھے۔ اس لیے جمہور کا مذہب اب کیا ہے کہ اگر آپ سورہ انفال پڑھتے آ رہے ہیں، سورہ توبہ شروع کریں گے تو بسم اللہ پڑھیں گے نہیں، آپ یوں ہی کریں گے ان اللہ بکل شیء علیم براءۃ من اللہ ورسولہ۔ اس سے پتہ چلا کہ جو باقی قرآن کی صورتیں ہیں ان صورتوں سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بسم اللہ پڑھنا صحیح احادیث سے بھائی کیا ہے؟ ثابت ہے، بسم اللہ پڑھنا ثابت ہے، اس وجہ سے اس طرح کر دیا گیا۔ اب اس کا مسئلہ بھی یہ ہے کہ جس وقت آپ سورہ انفال پیچھے سے تلاوت کرتے آ رہے ہیں اور آپ نے سورہ انفال کی تلاوت مکمل کر کے سورہ براء کی تلاوت کرنی ہے تو آپ بسم اللہ نہیں پڑھیں گے، نہ اعوذ باللہ پڑھیں گے، ان اللہ بکل شیء علیم براءۃ من اللہ ورسولہ یوں شروع کریں گے۔ نمبر 2، اگر آپ تلاوت شروع کر رہے ہیں سورہ براء سے، پھر آپ اعوذ باللہ بھی پڑھیں گے، بسم اللہ بھی پڑھیں گے، سورہ براء کی وجہ سے نہیں، قرآن کی تلاوت کے آغاز کی وجہ سے۔ بھائی کس وجہ سے؟ قرآن کریم کی تلاوت کی۔ مثلا آپ قرآن کھولا آپ نے آج تلاوت، جیسے ابھی میں نے تلاوت کا آغاز ہی سورہ براء سے کرنا تھا، میں نے تلاوت کا آغاز ہی بھائی کس سے کرنا تھا؟ تو میں نے خطبے کے بعد اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھی ہے، چونکہ میری تلاوت ہی یہاں سے شروع ہو رہی تھی، میں کون سا پیچھے سے پڑھتا آ رہا تھا، تو بھائی پھر کیا کریں گے؟ اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھیں گے۔ اس صورت میں کیا فرمایا گیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کافروں سے معاہدے کیے تھے، اس صورت میں ان معاہدوں کا فیصلہ کر دیا گیا۔ بھائی اس سے پہلے ذرا ایک بات سمجھ لینا، یہ چونکہ یہ قرآن کا قانونی آیات ہوتی ہیں اور اس لیے یہ خشک بھی ہوتی ہیں، ذرا علمی اور گہری بھی ہوتی ہیں، ان کو ذرا توجہ سے سمجھنا پڑتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کا حکم یہ تھا کہ حجاز مقدس کو اسلام کا مرکز بنانا تھا۔ حجاز مقدس کو بھائی کیا بنانا تھا؟ اسلام کا مرکز، اور یہاں کسی اور دین کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس طرح 2 تلواریں ایک میان میں نہیں آ سکتی، اسی طرح حجاز مقدس میں 2 دین نہیں رہ سکتے، یہاں دین اسلام ہی رہے گا۔ آج لوگ اس پر اعتراض کرتے ہیں کہ جناب یہ کیا، عیسائیوں کا جو جہاں پوپ رہتے ہیں، جو ان کا اپنا مختصر سی ریاست ہے، اس کا قانون بھی یہ ہے کہ وہاں کوئی اور دوسرا مذہب رہ نہیں سکتا، اسلام کو بھی حق ہے۔ اب حکم یہ تھا حجاز کے کافروں کے لیے کہ یا وہ اسلام قبول کریں یا وہ یہاں سے جائیں، اگر نہیں جانا جہاد کے لیے تیار رہے۔ یہ فیصلہ کب ہوا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخر میں۔ اب اس بات کو مد نظر رکھ کر آئیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کافروں سے جو معاہدے تھے، اس پہلے رکوع میں ان معاہدوں کا فیصلہ کیا گیا۔ بھائی میری بات سمجھ پا رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں سے جو صلح کے معاہدے کر رکھے تھے، وہ معاہدے بھائی کتنی طرح کے تھے؟ کافر کتنی طرح کے تھے؟ 4 طرح کے۔ بھائی کتنی طرح کے تھے؟ 4 طرح کے۔ نمبر 1، وہ کافر تھے جن سے صلح کا معاہدہ ہوا تھا، لیکن صلح کا معاہدہ ختم ہونے میں چند مہینے باقی تھے۔ اس پہلے رکوع میں قرآن کریم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے صحابہ کو حکم دیا کہ جن کافروں سے آپ کا صلح کا معاہدہ ہے، اور بھائی معاہدہ ختم ہونے میں کتنے مہینے باقی ہیں؟ کسی قبیلہ میں 2 مہینے، کسی میں 4، اور وہ پورے معاہدے کی پاسداری کر رہے ہیں، حکم دیا کہ آپ اس معاہدے کو پورا ہونے دیں، آئندہ سے نیا معاہدہ صلح کا آپ نے کرنا نہیں ہے، معاہدہ پایا تکمیل کو پہنچ جائے گا۔ ان کافروں سے کہیے اب ہم مزید صلح کا معاہدہ تم سے نہیں کر سکتے، اب 2 ہی راستے ہیں، یا حجاز چھوڑ کر چلے جاؤ یا تلوار سے ہمارا کیا کرو؟ مقابلہ کرو۔ یہ ایک قسم ہو گئی۔ دوسری قسم وہ تھی جن کے ساتھ کسی طرح کا کوئی معاہدہ نہیں تھا۔ کافروں کی بھائی دوسری بعض قبائل وہ تھے جن کے ساتھ حضور علیہ السلام کا کسی طرح کا کوئی معاہدہ نہیں تھا۔ ان آیات میں حکم دے دیا کہ ان سے کسی طرح کا معاہدہ کرنے کی اجازت نہیں ہے،
ان کو 4 مہینے مہلت دے دو. بھائی کیا دے دو؟ 4 مہینے. اور یہ 4 مہینے کی مہلت ان چاروں قسم کے کافروں کو دے دو کہ 4 مہینے میں سوچ بچار کر لیں، غور کر لیں. اس کے بعد 2 ہی راستے ہیں، یا مقابلہ کریں، یا حجاز چھوڑ کر چلے جائیں، یا اسلام قبول کر کے کیا ہو جائیں؟ ہمارے ساتھی ہو جائیں. تو دوسرے کافر وہ تھے جن سے کسی طرح کا کوئی معاہدہ نہیں تھا. حکم ہے کہ ان سے مزید کوئی معاہدہ نہیں کرنا، اور ان کو کہو 4 مہینے سوچ بچار کر لو، اس کے بعد فیصلہ کر لو کہ ہمارے مقابلے پر آنا ہے یا ہمارا بھائی بننا ہے. تیسری قسم کافروں کی وہ تھی جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاہدہ ہوا تھا لیکن اس کی کوئی حد نہیں تھی. صلح کا معاہدہ ہوا اور اس کی کوئی بھی بھائی مدت متعین نہیں تھی، کھلا معاہدہ ہوا تھا. جیسے بنو مدلج وغیرہ، ان سے معاہدہ ہوا صلح کا، اور یہ پوری پاسداری بھی کر رہے تھے یہ قبائل، لیکن کتنا عرصے کا معاہدہ ہے کوئی حد بندی نہیں تھی. تو ان کو اعلان کروا دیا گیا کہ ہمارا تمہاری جو صلح تھی، صلح کا معاہدہ تھا، اس کی کوئی حد بندی نہیں تھی، ہم اس کی 4 مہینے حد بندی کر رہے ہیں. اب ہماری تمہاری صلح کے ختم ہونے پر کتنا عرصہ باقی ہے؟ تم نے پوری پاسداری کی ہے، ہم نے بھی پاسداری کی ہے. 4 مہینے کے بعد ہمارا تمہارا صلح کا معاہدہ بھائی کیا ہو گیا؟ یہ اختیار ہے آپ کا، کسی سے کوئی معاہدہ ہو، جب چاہیں آپ حد وقت طے کر کے اس سے معاہدہ کیا کر سکتے ہیں؟ ختم کر سکتے ہیں. 2 شراکت دار کاروبار کر رہے ہیں، دونوں آپس میں طے کر لیں بھائی 6 مہینے کے بعد ہم نے شراکت ختم کرنی ہے، ٹھیک ہے. ان کو کہہ دیا گیا بھائی ہماری تمہاری صلح تھی، اس کی کوئی حد نہیں تھی، اب ہم تمہیں 4 ماہ کی حد بندی دے رہے ہیں. 4 مہینے کے بعد وہی تمہارے پاس وہی آپشن ہے، یا ہمارے بھائی بنو، یا تلوار کے ساتھ مقابلہ کرو، یا حجاز مقدس کو چھوڑ کر چلے جاؤ. نمبر 4، وہ کافر تھے جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاہدہ ہوا. بھائی نیند تو نہیں آ گئی؟ یہ مشکل ہیں. چوتھے کافر وہ تھے جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاہدہ ہوا اور معاہدہ کی حد بندی تھی اور انہوں نے اس کی خلاف ورزی کی. جیسے مکہ والے، صلح حدیبیہ ان سے ہوئی، اور بھائی صلح کتنے عرصے کے لیے ہوئی؟ 10 سال کے لیے. اور مکہ والوں نے اس صلح کی کیا کی؟ خلاف ورزی کی. مکہ جب یہ ہوئی تو اللہ کے نبی نے درمیان کے جو قبائل تھے ان کو اجازت دی، جو صلح میں ہمارا ساتھی بننا چاہے ہمارا بن جائے، جو مکہ والوں کا بننا چاہے. بنو بکر جو تھے وہ مکہ والوں کے ساتھی بن گئے، اور بنو خزاعہ بھائی کن کے بن گئے؟ مدینہ والوں کے. لیکن بعد میں پھر ہوا یہ، ابھی کچھ عرصہ ہی گزرا تھا کہ بنو بکر کو شہ دی مکہ والوں نے، اسلحہ دیا، افرادی قوت دی، رات کو شب خون مارا انہوں نے کس پر؟ بنو خزاعہ پر. انہوں نے صلح کا معاہدہ توڑ دیا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کے اوپر فیصلہ کن حملہ کیا اور مکہ والوں کو شکست دی. چوتھے یہ تھے، چوتھے کافر. اب چونکہ یہ صلح کی خلاف ورزی کر چکے، بظاہر ان کو 1 منٹ کی مہلت نہیں دینی چاہیے تھی، لیکن از راہ شفقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی 4 ماہ کی مہلت دے دی کہ تمہارے پاس بھی 4 ماہ ہیں، یا اسلام قبول کرو یا پھر یہاں مکہ کو چھوڑ کر، مکہ میں ہم کسی کو رہنے نہیں دیں گے، وہ مکہ چھوڑ کر یہاں سے جائے. یہ 4 قسم کے کافر تھے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ رکوع اترا، آپ علیہ السلام، یہ 9 ہجری تھی، اور اس سال حج کے امیر جو تھے سیدنا صدیق اکبر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنا کر بھیجا اور ان سے فرمایا کہ آپ جا کر وہاں کیا کرو؟ اعلان کر دو. اور پیچھے سے حضرت علی کو بھی دوبارہ بھیجا کہ جاؤ جا کر اعلان کرو. حضرت علی کو کیوں بھیجا؟ شیعہ پتہ نہیں کیا کیا مطلب لیتے ہیں اس کا. حالانکہ کیوں بھیجا؟ جب صدیق اکبر چلے گئے وہاں، بھائی سننا ذرا میری بات، شیعہ جو ہے نا وہ کہتا ہے نا کہ کیا کہتے ہیں، کھودا پہاڑ نکلا چوہا، لیکن یہ چوہے کی جگہ ہاتھی نکالنے کی کوشش کرتے ہیں. چھوٹی سی بات کا ایسا بتنگڑ بنائیں گے شیعہ. حضرت علی کے ساتھ دوسرے صحابی کے رنجش ہو گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح کروا دی اور فرمایا من کنت مولا فعلی مولا. سب کو کہہ دیا کہ جو علی سے مجھ سے محبت رکھتا ہے، مجھے اپنا بڑا مانتا ہے، وہ علی کو بھی مانے. صلح کروا دی. اس چھوٹی سی بات کا ایسا بتنگڑ بنایا، پوری خلافت ثابت کر دی.
یہاں بھی یہی ہوا۔ حضرت صدیق اکبر کو حج کا بھائی امیر بنا کر کس نے بھیجا؟ نبی کریم۔ جب حضرت صدیق اکبر مکہ پہنچ گئے تو پیچھے ایک بات آئی کہ جی عرب قبائل آئیں گے سارے حج پر، چونکہ اس 9 ہجری والے حج میں سارے کافروں نے حج پر آنا تھا، ابھی تک تو روکا نہیں گیا تھا، اور عرب قبائل جو ہوتے ہیں وہ معاہدہ کرنا یا توڑنا، اس میں جس بندے سے معاہدہ ہوتا ہے اس بندے کے قبیلے کا، خاندان کا بندہ ہونا چاہیے اس معاہدے کو ختم کرنے کے لیے یا توسیع کے لیے۔ عرب یہ سمجھے، حالانکہ یہاں معاہدہ تھا اسلام اور کافروں کا، مسلمان اور کافروں کا، لیکن عرب یہ سمجھیں گے دوسرے قبائل کے شاید ہمارا جو معاہدہ ہے نا وہ بنو ہاشم کا، یعنی وہ اس کو کسی 2 قبیلوں کا معاہدہ سمجھیں گے، حالانکہ یہ 2 قبیلوں کا معاہدہ نہیں تھا، بلکہ کیا تھا؟ 2 دینوں کا، 2 ملتوں کا معاہدہ تھا۔ اس لیے بعض صحابہ نے رائے دی کہ آپ حضرت علی کو بھیجیں تاکہ دوسرے قبائل بھی مطمئن ہو جائیں، اگر وہ اس غلط فہمی کا شکار ہو کہ ہمارے یہ جو صلح کے معاہدے ہیں یہ من حیث القبیلہ بنو ہاشم سے ہیں، تو بنو ہاشم ہی کا بندہ جا کر اعلان کر دے کہ ہم ان معاہدوں کو کیا کر رہے ہیں؟ ختم کر رہے ہیں، جو تفصیل میں نے ابھی بتائی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے سے حضرت علی کو بھیجا کہ آپ جا کر حضرت ابو بکر کو جو میں نے کہا ہے وہی باتیں آپ بھی جا کر وہاں مینا میں کیا کر دیں؟ اعلان کر دیں۔ اور پھر اعلان کیا ہوا اس کی تفصیلات ہیں، وہ اعلان کی 5 باتیں اس کے بعد میں ترجمہ کرتا ہوں۔ وہاں جا کے اعلان یہ کیا گیا کہ جی جن جن لوگوں سے ہمارے معاہدے ہیں یہ 4 قسمیں بیان کر دی گئیں، اور سب کو 4 مہینے دے دیے گئے کہ 4 مہینوں میں آپ لوگ فیصلہ کرو، حجاز مقدس کو چھوڑ کر جانا ہے یا ہمارے ساتھ تلوار سے مقابلہ کرنا ہے یا اسلام لا کر ہمارا بھائی بننا ہے۔ 4 مہینے کے بعد ہم تمام صلح کے معاہدے کیا کر رہے ہیں؟ ختم کر رہے ہیں۔ یہ اسلام کا مرکز ہے، ہم نے اس علاقے کو اپنے دین کا مرکز بنانا ہے۔ نمبر 2، آئندہ سے کوئی مشرک، آئندہ سال ہم کسی مشرک کو حج کی اجازت نہیں دیں گے۔ آئندہ سے حج صرف اسلامی فریضہ ہے، صرف مسلمان حج کریں گے۔ اگلی آیات بھی آ رہی ہیں۔ نمبر 3، آج ہی سے یہ اعلان کر رہے ہیں کہ یہاں کسی مشرک کو اس حج میں بھی ننگا ہو کر بیت اللہ کا طواف کرنے نہیں دیا جائے گا، بیت اللہ کا طواف کرنے نہیں دیا جائے گا۔ اور نمبر 4، یہ اعلان کر دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں بخشش اور نیک عمل کی قبولیت، حج کی قبولیت ایمان کے ساتھ مشروط ہے۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے گا اسی کی مغفرت ہوگی اور حج بھی اسی کا قبول ہوگا، یہ اعلان کروا دیا گیا۔ اب ذرا الفاظ دیکھیے جو پہلے رکوع میں آئے، براءۃ من اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول برات کا اعلان کر دیں، الی الذین عاہدتم، ان لوگوں سے جن سے تم نے معاہدہ کیا ہے، یعنی جن مشرکوں سے تم نے کیا کیا ہے، وہ برات کا اعلان کر دیا۔ وہ 4 طرح کے کافر تھے، میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ ان کو کتنی مہلت دی تھی؟ دیکھیے ذرا، فسیحوا فی الارض، ان سے کہیے ذرا زمین میں چل پھریں۔ یہاں زمین سے حجاز مقدس مراد ہے، یہاں بھائی کیا مراد ہے؟ حجاز مقدس مراد ہے۔ تم حجاز مقدس میں چلو پھرو 4 اشہر، بھائی کتنے مہینے؟ 4 مہینے۔ پھر اچھی طرح کان کھول کر سن لو، وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ، تم اللہ تعالیٰ کو عاجز اور بے بس نہیں کر سکتے، وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ، اور اللہ تعالیٰ کافروں کو ذلیل اور رسوا کر کے ہی رہیں گے۔ اعلان کر دیجیے، وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان ہے، الی الناس، سارے حجاز کے لوگوں کے سامنے، یوم الحج الاکبر، بڑے حج کے دن۔ بھائی کس کے دن؟ یہاں ایک بات سمجھ لیجئے، ضمنی طور پر لفظ آ گیا حج اکبر۔ ہمارے یہاں کہا جاتا ہے جی اگر جمعرات یا جمعہ کو آ جائے، لوگ کہتے ہیں جی حج اکبر ہی ہے۔ لوگ کیا کہتے ہیں؟ حج، یہ بالکل غلط بات ہے۔ حج اکبر جو لفظ بولا گیا ہے یہ عمرہ کے مقابلے پر بولا گیا ہے۔ عمرہ حج اصغر ہے، اور بڑی عید ذوالحج کی 10 تاریخ کو جو ہوتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ حج۔ اس لیے ہر حج حج اکبر ہے، خواہ وہ جمعہ کو ہو، جمعرات کو ہو، اتوار کو ہو، پیر کو، منگل کو، ہر حج کیا حج اکبر ہے۔ اس لیے ہمارے ہاں جو یہ مشہور ہوگی نا یہ بات، یہ بالکل غلط ہے۔
یہاں حج اکبر جو بولا جا رہا ہے وہ عمرے کے مقابلے پر بولا جا رہا ہے. حج اکبر کے دن ان اللہ بری، اللہ تعالیٰ اب بری ہے مشرکوں سے، ورسولہ، اور اللہ کے رسول بھی بری ہیں بھائی کن سے؟ فَإِن تُبْتُمْ، اگر تم توبہ کر لو، معنی کیا ہے؟ اگر تم ایمان لے آؤ، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے. وَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اگر تم منہ پھیر لو، فَاعْلَمُوا، تم اچھی طرح جان لو، أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ، تم اللہ تعالیٰ کو عاجز اور بے بس. وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا، اگر بغاوت پر آؤ گے تو آپ بشارت دے دیجئے کافروں کو دردناک عذاب کی. ہاں، إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّمْ، وہ مشرک جن سے تمہارا معاہدہ ہے، ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ، اور انہوں نے تمہارے معاہدے کو کچھ بھی توڑا بھی نہیں، وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا، تمہارے خلاف کسی کی مدد بھی نہیں کی، صلح کی پاسداری کی، آپ ان کو کہہ دو فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ، 4 مہینے کی مدت تک ہم ان کے ساتھ اس عہد کو اچھی طرح نبھائیں گے. تم نے ہمارے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی صلح کے دنوں میں، ہم بھی نہیں کریں گے. ان اللہ یحب المتقین، اللہ جل جلالہ تقوی والوں کو پسند کرتے ہیں. یہاں جو معاہدہ پورا کرے، وعدہ پورا کرے، قرآن نے بھائی اسے کیا کہا ہے؟ متقی کہا ہے. فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ، پھر جب ختم ہو جائیں یہ 4 مہینے مہلت کے، پھر 2 ہی باتیں، فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ، پھر آپ مشرکوں سے کیا کیجئے؟ جنگ کیجئے، حَيْثُ وَجَدتُّمْ، جہاں بھی آپ ان کو پائیں، وَخُذُوهُمْ، ان کو پکڑیے، وَاحْصُرُوهُمْ، ان کا محاصرہ کیجئے، وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ، ان پر ہر طرح کی گھات لگائیے. فَإِن تَابُوا، اس جنگ کے نتیجے میں اگر یہ توبہ کر لیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، نماز کے قیام کی طرف آ جائیں، وَآتَوُا الزَّكَاةَ، زکوٰۃ دینے کو مان لیں، فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، پھر ان کا راستہ چھوڑ دیں، پھر یہ ہمارے بھائی ہیں. ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ جل جلالہ بہت ہی. وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ نَسْتَجَارَكَ، بھائی یہ بڑی اہم بات ہے، ذرا سننا. یہ 4 ماہ کی مدت ہے. اگر 4 مہینوں میں کوئی کافر کہے کہ جی مجھے آپ لوگوں کی مسجد میں آنا ہے، آپ لوگوں کے پاس آ کر رہنا ہے، مجھے آپ کے دین کو سمجھنا ہے، تو اس کافر کو آنے دیا جائے گا. اس کافر کو کیا کیا جائے گا؟ مجھے کو 2-3 سال پہلے پتہ چلا، یہاں کوئی عیسائی لڑکا کوئی جمعے میں تقریر سننے آ گیا. میں حضرت عیسیٰ پر پیچھے حضرت عیسیٰ پر کچھ تقریریں کی تھی نا، کسی کو یاد ہے کہ صرف مجھے ہی یاد ہے؟ تو وہ بیچارہ آ گیا، مجھے بعد میں پتہ چلا اس کو کسی نے جھڑکا، اوے تو ایتھے کی نہ آنا ہے. مجھے بہت برا لگا، میں نے کہا یہ قرآن کے خلاف ہے. یہ بھائی کس کے خلاف ہے؟ کوئی عیسائی، کوئی یہودی یا کوئی ہندو، کوئی سکھ مسجد میں آئے کہ جی میں آپ کے دین کو سننا چاہتا ہوں، آپ کہتے کیا ہو، اس کو روکا نہیں جائے گا. اس آیت میں اس کا حکم ہے. اس آیت میں کیا؟ ہم تو یہودی کیا، ہم تو اپنوں کو نہیں آنے دیتے. ہم تو ماشاءاللہ کون سی مخلوق ہیں، ہم تو اپنوں کو نہیں آنے دیتے. کیوں جی؟ بورڈ نہیں لگاتے یہاں فلاں فلاں فلانا ہے. ہمیں حکم ہے غیر مسلم آئیں، آ کر کہیں ہم تمہارے دین کو کیا کرنا چاہتے ہیں؟ سننا چاہتے ہیں. تو ہمارے استاد مولانا زاد الراشد صاحب نے نا گجرانوالہ ایک لطیفہ سنایا تھا، آپ کو سنا دوں. وہ ویسے مجھے جمعے میں سنانا چاہیے تھا لطیفہ. وہ سارے مسالک کا نا اجتماع تھا، جب پیچھے گستاخی کے خاکے تھے نا، تو اس میں سارے بڑے لوگ بیٹھے تھے. تو استادوں نے کہا یار اللہ کے نبی سے ہماری اتنی محبت ہے، کافروں نے گستاخی کی ہے، ہم کافروں کو کہاں چھوڑیں گے؟ اگر ہمیں کوئی اللہ کے نبی کا حقیقی کافر گستاخ نہ ملے، ہمیں اتنی محبت ہے، ہم تو آپس میں ایک دوسرے کو گستاخ بنا کے شروع ہو جاتے ہیں. ہم تو آپس میں ایک دوسرے کو گستاخ بنا کے کیا ہو جاتے ہیں؟ شروع ہو جاتے ہیں. تو ہم تو اپنوں کو نہیں آنے دیتے. قرآن نے کیا کہا؟ آپ نے اعلان کر دیا کوئی کافر یہ کہے
کہ مجھے حرم میں یا تمہارے پاس آ کر رہنا ہے تاکہ میں تمہارے دین کو سمجھوں، تو آپ اس کو روکیں گے؟ اس لیے فرمایا وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ، اگر مشرکوں میں سے کوئی استجارک آپ سے اجازت مانگے فَأَجِرْهُ، آپ اس کو اجازت دے دیں، حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ، یہاں تک کہ وہ اللہ کے کلام کو اچھی طرح سن لے، سمجھ لے، ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنًا، پھر جب یہاں سے جائے نا اسی وقت نہیں پکڑ لینا اسے، آپ کے دین کی باتیں سیکھ کر اس کو اپنے وطن تک جانے دیجئے، ثم ابلغہ مأمنا، اس کو اپنے امن کی جگہ تک جانے دیں، ذالک بانہم قوم، چونکہ یہ ایسے لوگ ہیں، یہ جانتے، ان کو جاننے کی ضرورت ہے، آپ کے پاس آئیں، ان کو آنے دیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح فہم عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ